ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم، خوش آمدید ہے اپنے ہی چینل MA رحمانی آن لائن کلاسز میں۔ ساتھیوں، روز کی طرح آج پھر میں آپ کے درمیان درخشاں اردو کا سبق نمبر 16 چیپٹر نمبر 16 لے کر آ گیا ہوں، جس چیپٹر کا نام ہے راجندر سنگھ بیدی۔ ٹھیک ہے، بیدی سے انٹرویو اس چیپٹر کے اندر لیا گیا ہے، یہ ماخوذ ہے، کہیں سے لیا گیا ہے کسی کتاب سے۔ بیدی سے انٹرویو، راجندر بیدی کا پورا نام کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی ہے۔ بیدی کا پورا نام کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی ہے۔ عہد حاضر کے افسانہ نگاروں میں، یعنی کیا نام ہے، آدھونک کال، عہد حاضر کسے بولتے ہیں؟ آدھونک کال کے افسانہ نگاروں میں، یعنی کہانی لکھنے والوں میں راجندر سنگھ بیدی کا شمار ہوتا ہے۔ شمار ہوتا ہے، شمار کہتے ہیں گنتی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ گنتی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گنتی کو۔ ٹھیک، تو عہد حاضر کے یعنی آدھونک کال کے افسانہ نگاروں میں راجندر سنگھ بیدی کا کیا ہوتا ہے؟ شمار ہوتا ہے۔ بیدی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ 1 ستمبر کو۔ کہاں ہوئی؟ 1 ستمبر کو لاہور میں۔ 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں بھی کہاں ہوئی؟ 1 ستمبر کو 1915 کو کہاں ہوئی؟ لاہور میں بھی۔ ٹھیک ہے، بیدی نے اپنے افسانوں کا مواد، یعنی بیدی نے جو کہانی لکھا ہے اس کا اہم ٹاپک متوسط طبقے سے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، کس سے لیا ہے؟ متوسط طبقے سے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بیدی کے پہلے افسانی مجموعے کا نام، بیدی کے پہلے افسانی مجموعے کا نام کیا تھا؟ دانا و دوام۔ دانا و دوام، دانا و دوام تھا۔ کیا نام تھا؟ دانا و دوام تھا۔ اور اردو دنیا میں جو ہے بیدی کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ دھوم مچا دیا۔ اردو دنیا میں بیدی کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ دھوم مچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بیدی کا مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، ہم یہ کتاب لیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب لیے ہوئے، کتاب میں بہت سارے کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ کیا نا؟ بہت سارے کتاب کے اندر افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے افسانہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لے لیجئے یہ بھابی جان فرار، کٹی ہوئی شاخ آسیانہ۔ اسی طرح بیدی کی کتاب میں بہت سارے افسانے ہیں۔ تو ایک ساتھ جو افسانہ 2 4 5 10 افسانے جو ایک ساتھ، جیسے مثال کے طور پر بیدی 10 افسانہ لکھے اور اس کتاب کے اندر سب افسانے کو جمع کر دیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجموعہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجموعہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بیدی 10 افسانہ لکھے اور کہانی لکھے، اور کہانی کو اس کتاب کے اندر پورے کو لکھ ڈالے، تو اس کو مجموعہ کہتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا افسانہ جو 4 5 6 کہانی ایک کتاب میں لکھیں گے، اس میں سے پہلا افسانہ جو ہے دانا و دوام ہے۔ دانا کیا ہے؟ دانا و دوام۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے بیدی کا پہلا افسانہ، یعنی سب سے پہلا افسانہ جو لکھے، یہ تو افسانی مجموعہ ہے، اور اس کے بعد پہلا افسانہ جو ہے مہرانی کا تحفہ ہے۔ یہ آپ کے امتحان میں امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے امتحان کے لیے اہم ہے۔ آپ کے امتحان کے لیے کیا ہے؟ اہم ہے۔ بیدی کے ہم اثر کہتے ہیں جو زمانے کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ جیسے ہم مثال کے طور پر ہم 5 کلاس میں پڑھے، تو آپ بھی 5واں کلاس میں پڑھے، آپ 6ٹھا کلاس میں پڑھے تو ہم بھی 6ٹھا میں پڑھے، تو ہم اثر یعنی ہم دونوں ساتھی ہو گئے۔ تو ہم اثر خواجہ احمد عباس نے اسے اردو کا نا خدا قرار دیا ہے۔ اردو کا کیا قرار دیا ہے؟ نا خدا قرار دیا۔ ٹھیک ہے، بیدی کا انتقال کب ہوا تھا؟ 11 نومبر کو۔ کب ہوا تھا؟ 11 نومبر کو۔ کب؟ 1984 کو۔ ٹھیک ہے، بیدی سے 6 جولائی 1984 کو انٹرویو لیا گیا تھا۔ کب انٹرویو لیا گیا تھا؟ 6 جولائی اور 1984 کو انٹرویو لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، انٹرویو لینے والے کا نام کیا تھا؟ جو انٹرویو لیا تھا اس کا نام تھا عصمت چغتائی اور فیاض رفعت تھا۔ کیا نام تھا؟ فیاض رفعت۔ عصمت چغتائی اور فیاض رفعت تھا۔ انٹرویو لینے والے کا نام کیا تھا؟ فیاض رفعت تھا۔ بیدی آل انڈیا ممبئی میں، آل انڈیا کہاں؟ آل انڈیا ریڈیو ممبئی میں اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے۔ آل انڈیا ممبئی میں اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے۔ بیدی جو ہے، بیدی کی فلم ہے دستک۔ بیدی کی فلم ہے کیا؟ دستک، گرم کوٹ، دیوداس، مرزا غالب، ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی۔ ٹھیک ہے،
یہ بیدی کے کیا ہے؟ فلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ہم مختصر طور پر سوال بتانے کی کوشش کیا کہ بیدی کی پیدائش کب ہوئی، بیدی کا اصل پورا نام کیا تھا؟ راجندر سنگھ بیدی تھا۔ وہ کس زمانے کے؟ موجودہ زمانے کے افسانہ نگاروں میں راجندر سنگھ بیدی کا گنتی ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش 1 ستمبر 1915 کو کہاں ہوئی؟ لاہور میں ہوئی۔ بیدی نے اپنے افسانوی کا کیا نام ہے، افسانوں کا مواد، یعنی مواد کہتے ہیں اہم چیز کو، متوسط طبقے سے لیا۔ بیدی کے پہلے افسانے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دانا و دوام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دانا و دوام اردو دنیا میں بہت دھوم مچایا ہے۔ بیدی کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ مہارانی کا تحفہ ہے۔ یہ ہر امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ بیدی کے ہم عصر خواجہ احمد عباس سے اردو کو ناخدا قرار دیا، یعنی ناخدا یعنی خدا کے برابر قرار دیا ہے۔ خدا تو نہیں ہے مگر خدا کے برابر ہے۔ بیدی کا انتقال 11 نومبر کو ہوا تھا 1984 کو۔ بیدی سے 6 جولائی 1984 کو انٹرویو لیا گیا۔ انٹرویو لینے والے کا نام کیا تھا؟ عصمت چغتائی تھا، فیاض رفت تھا۔ بیدی آل انڈیا ریڈیو ممبئی میں اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے۔ بیدی کے فلم دستک، گرم کوٹ، دیوداس، ایک چادر میلی سی، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ پھر مختصر طور پر ہم سوال بتا دینا چاہتے ہیں کہ انٹرویو لینے والے کا نام کیا تھا؟ تو انٹرویو لینے والے کا نام عصمت چغتائی، فیاض رفت تھا۔ کس کا انٹرویو لیا گیا تھا؟ تو بیدی کا انٹرویو لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ عصمت چغتائی، فیاض رفت انٹرویو لیا، کس کا انٹرویو لیا گیا؟ تو بیدی کا انٹرویو لیا گیا۔ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے۔ بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا تھا؟ تو بیدی کے پہلے افسانے کا نام مہارانی کا تحفہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے؟ مہارانی کا تحفہ۔ بیدی کی وفات کب ہوئی، یعنی پیدائش بیدی کی کب ہوئی؟ تو بیدی کی وفات 1984 کو ہوئی۔ بیدی کہاں پیدا ہوئے؟ بیدی لاہور کے کس محکمہ میں کام کرتے تھے؟ تو بیدی لاہور کے آل انڈیا ریڈیو میں کام کرتے تھے۔ کس میں کام کرتے تھے؟ آل انڈیا ریڈیو میں کام کرتے تھے۔ مختصر طور پر ہم آپ کو سوال ہی بتائیں کہ انٹرویو لینے والے کا نام عصمت چغتائی، فیاض رفت، کس نے انٹرویو لیا؟ تو بیدی کا انٹرویو کون لیا؟ کس نے انٹرویو دیا؟ تو بیدی نے دیا۔ کوئی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو لاہور میں۔ بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو مہارانی کا تحفہ۔ بیدی کی وفات کب ہوئی؟ 1984 کو ہوئی۔ لاہور کے کس محکمہ میں، کس شعبے میں وہ کام کرتے تھے؟ کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے؟ کس وبھاگ میں کام کرتے تھے؟ محکمہ وبھاگ کو بولتے ہیں، شعبہ کو بولتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کو بولتے ہیں۔ تو بیدی لاہور کے آل انڈیا ریڈیو میں کام کرتے تھے۔ پھر آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک سبسکرائب ضرور کریے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں تک اپنے درمیان پہنچائیے گا۔ میرا ٹیلی گرام چینل ہے ایم اے رحمانی آن لائن کلاسز پر، اس پر آپ جڑیے اور کیا نام ہے کوئز لگائیے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔